وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں، جنہوں نے جنات اور انسان کو اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد ایک ہی تھا، اور وہ یہ تھا کہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی زمین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے حمد کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کی آوازوں کو اجاگر کیا کریں، اسی کی تسبیح گیت گایا کریں۔ چنانچہ ارشاد ہوا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد ارب ارب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا۔ اللہ رب العزت نے امام کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کو چونکہ کائنات کا آخری روحانی اور ناطق وحی قائد بنا کے بھیجا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طرح طرح کی خصوصیات کو اور گوناگو قسم کے کمالات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنے بھی دکھ آئے اور جتنی بھی خوشیاں آئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور تائید آپ کے شامل حال رہی۔ اور ان باتوں سے بڑھ کر جو سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب کو آگے قلب اطہر پہ نازل فرما دیا۔ یہ ایک زندہ معجزہ ہے جو قیامت کی دیواروں تک قائم اور دائم ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ان کے صحیفے بھی رخصت ہو گئے اور ایجادات بھی رخصت ہو گئے، لیکن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر آپ کی رسالت کو قیامت کی دیواروں تک جاری و ساری رکھنا ہے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو بھی قیامت کی دیواروں تک کے لیے محفوظ و مامون فرما دیا۔ اس کا ایک لفظ اور ایک حرف بھی ایسا نہیں جس میں کسی قسم کا تغیر، تبدل، ایڈیشن، سبٹریکشن، ڈیلیشن کی کوئی گنجائش موجود ہو۔ بائبل کے نئے نئے ایڈیشن سامنے آتے رہتے ہیں، اور ہر ایڈیشن کے اوپر یہ بات لکھی ہوتی ہے نیو ریوائزڈ ایڈیشن، لیکن قرآن مجید میں آج تک کبھی کسی کو ایڈیٹنگ کرنے کی ہمت نہیں ہوئی، اس لیے کہ مخلوق کی کیا مجال ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی نظر ثانی کرے۔ جو الفاظ یا جو اسلوب اللہ کا ہے، مخلوق کی یہ گنجائش یا مجال نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے اوپر نظر ثانی کر سکے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بڑی کرم نوازی کی کہ ہمیں ایک ایسی کتاب کے ساتھ ہمارے تعلق کو جوڑا جو قیامت کی دیواروں تک قائم اور دائم ہے۔ مسیحی اور یہودی اس حد تک اس نعمت سے محروم ہیں کہ ان کے پاس ایسی دستاویز کوئی بھی موجود نہیں جس کو کلیم کر سکے کہ اس زبان کے اندر ہماری کتاب در حقیقت نازل ہوئی تھی۔ چنانچہ آپ اگر اردو میں دیکھیں تو جب اردو میں بائبل چھپتی ہے اس پہ ترجمہ نہیں لکھا ہوتا بلکہ انجیل مقدس لکھا ہوتا ہے۔ انگریزی زبان میں جب بائبل چھپتی ہے تو اس کے اوپر بھی دا ہولی بائبل لکھا ہوتا ہے، ترجمہ نہیں لکھا ہوتا۔ اسی طرح جب عربی میں چھپتی ہے تو اس کے اوپر بھی کتاب مقدس لکھا ہوتا ہے، ترجمہ نہیں لکھا ہوتا۔ جبکہ ہمارا یہ معاملہ نہیں، جب قرآن مجید اردو زبان میں اصل متن کے ساتھ چھپتا ہے تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے اردو میں ترجمہ ہے۔ اب اگر ترجمہ اصل سے دور ہو تو جو بندہ اصل تک رسائی رکھتا ہے ترجمے کو دیکھ کے پہچان سکتا ہے ترجمہ کس حد تک خالص ہے، کس حد تک کھوٹا ہے۔ جب دوبارہ ترجمہ ہوگا تو اس ترجمے کی روشنی میں نہیں ہوگا بلکہ پھر اصل قرآن مجید کی عربی زبان کی روشنی میں ہوگا۔ اس لیے اگر کہیں تھوڑی بہت دوری ترجمے میں آ بھی جائے تو
ترجمہ در ترجمہ کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ دوری کے امکانات پیدا نہیں ہوتے. یہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی ایک عنایت کی اہل اسلام کے اوپر، اہل دین کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر، کہ ان کا نسبت اور تعلق ایک ایسی کتاب سے جوڑا جو قیامت کی دیواروں تک کے لیے محفوظ و مامون ہے. پھر اس کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کی ایک ایسی دستاویز بنا دیا کہ جو بھی اس کو تمسک اختیار کرے گا، اس سے وابستگی اختیار کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے اس کو صراط مستقیم کے اوپر چلا دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے ساتھ جڑ جانے والے کو گمراہ نہیں ہونے دیں گے، بشرطے کہ وہ قرآن مجید سے جڑتے ہوئے کسی نئی کنڈیشن یا کسی نئی شرط کو اپنے ذہن میں رکھ کے نہیں آیا. اگر بندہ یہ سوچ کے آیا ہے کہ میں نے قرآن مجید کو آغا خان کی کومنٹری کی روشنی میں سمجھنا ہے، یا میں نے مرزا غلام محمد قادیانی کی تشریحات کی روشنی میں سمجھنا ہے، یا میں نے بہاءاللہ کی بات کو قرآن مجید کے باب میں ماننا ہے، یا علی محمد باپ کی بات کو قرآن مجید کے باب میں ماننا ہے، تو پھر تو اس کو ہدایت نہیں مل سکتی. لیکن اگر وہ یہ سوچے گا اور اس عزم کے ساتھ آئے گا کہ میں نے قرآن مجید کو اسی طرح ماننا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے منوانا چاہتے ہیں، تو یہ بات ممکن نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گمراہ ہونے دے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. اللہ نے خود اعلان فرما دیا وہ لوگ جو میرے راستے میں جدوجہد کریں گے میں ان کو اپنا راستہ ضرور دکھلاؤں گا. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت اور اللہ تعالیٰ کی تائید جو ہے وہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوکاروں کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا. حضرات گرامی قدر، یہ قرآن مجید بڑی ہی مفصل، بڑی ہی فصیح و بلیغ کتاب ہے. اگرچہ اپنی ضخامت کے اعتبار سے بہت موٹی کتاب نہیں ہے، موٹی تکتی کے اوپر یا بڑے فونٹ کے اوپر ہم اس کو 550 صفحات میں 16 لائنی قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہوتا ہے. اگر 16 پوائنٹ کے اوپر یا 14 پوائنٹ کے اوپر یہ کتاب چھپی ہو تو 320 یا 325 صفحات کے اوپر یہ مشتمل کتاب ہوگی. 320-25 صفحات کے اوپر اس مختصر کتاب کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مفصل بنایا کہ اس میں دنیا کے کسی عنوان کو اللہ نے نشنا نہیں رہنے دیا. توحید کا مضمون ہے، 20 آیات ہیں. آخرت کا مضمون ہے، 20 آیات ہیں. حضور علیہ السلام کی رسالت کا عنوان ہے، 20 آیات ہیں. جہاد کا عنوان ہے، 20 آیات ہیں. اللہ کی حاکمیت کی بات ہے، کئی ایک آیات ہیں. گھریلو زندگی گزارنے کا اسلوب ہے، کئی ایک آیات ہیں. فواحش اور منکرات سے بچنے کا حکم ہے، کئی ایک آیات ہیں. حضرات گرامی قدر، اخلاقیات کے باب کے اندر درجنوں آیات ہیں. معاشرت معیشت کے باب کے اندر 20 آیات ہیں. یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب میں کوئی تشنگی نہیں چھوڑی. حضرات گرامی قدر، انہی عناوین میں سے، انہی موضوعات میں سے جو کتاب اللہ کے بڑے بڑے زبردست قسم کے موضوعات ہیں، ایک موضوع ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظمت کا. اس موضوع کے اوپر توجہ دینا یہ بھی ہمارے لیے بڑا ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک بڑی خوبصورت کام کیا کہ ہمیں اپنے مرشد کا، اپنے رہنما کا، اپنے مقتدا کا، اپنے پیشوا کا، اپنے ہادی کا، اپنے نبی اور رسول کا ہمیں پہچان کروا دی کہ تمہارا قائد یہ ہے، تمہارا مقتدا یہ ہے، تمہارا پیشوا اور رہنما یہ ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا تعارف کروا دیا حضرت رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم حضرت رسول اللہ کی اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے حضور کی بات کو ماننا ہے اس نے آپ کی بات کو نہیں ماننا بلکہ مالک کائنات کی بات کو ماننا ہے. یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے بڑی فصاحت کے ساتھ، بلاغت کے ساتھ قرآن مجید کے کئی ایک مقامات پہ بیان کی. کرنے کا حکم دیا اور نہ کرنے کا نقصان بتلایا.
فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو آپ کی احادیث طیبہ کو نہیں مانتے، جو آپ کے ارشادات عالیہ کو نہیں مانتے، جو آپ کے فرمودات مبارک کو نہیں مانتے، جو آپ کی سنن کو نہیں مانتے، جو آپ کی ہدایت کو نہیں مانتے، تقاریر کو نہیں مانتے، ارشادات عالیہ کو نہیں مانتے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُم فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ. اللہ ان کو دنیا کے اندر کسی آزمائش میں مبتلا کرے گا اور آخرت میں اللہ نے اس کے دردناک عذابوں کو تیار کر دیا. حضرات گرامی قدر، لیڈر کا پتہ چل جانا یہ معمولی بات نہیں. انسان کو قطعیت سے پتا ہو میرا لیڈر کون ہے، میں نے فالو کس کو کرنا ہے. اللہ نے قرآن میں ہماری پوری طرح رہنمائی کر دی کہ آپ کے لیڈر، آپ کے قائد حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. حکمت والے قرآن کی قسم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے اور آپ کا راستہ ہی سیدھا راستہ. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. آپ نے جب بھی رہنمائی کیا صراط مستقیم کی رہنمائی کی. اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. آپ نے جب بھی ہدایت دی ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی ہے. حضور کا راستہ صراط مستقیم ہے. لیکن حضرات گرامی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ایک کام کیا جو اس کام سے بھی بڑا تھا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اقدس کی طرف ہماری رہنمائی کی تھی. وہ کام اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ جہاں پر اللہ نے ہمیں یہ بات بتلائی کہ حضرت رسول اللہ تمہارے قائد اور مقتدا ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک اور آسانی، بہت بڑی آسانی یہ پیدا کر دی کہ حضور علیہ السلام کی اتباع کیسے کرنی ہے، آپ کی پیروی کیسے کرنی ہے، یا کون سے لوگ ایسے ہیں جن کو فالو کر کے یا جن کے نقش قدم پہ چل کے آپ اس بات کے اوپر پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ آپ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی درست طریقے سے کر رہے ہیں. جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے قائد کا پتہ دیا، اپنے لیڈر کا پتہ دیا، وہاں پر فالوورز کی ایک ایسی جماعت سے بھی ہمارا تعارف کروایا کہ جنہوں نے اتباع کے اندر کمال کو حاصل کیا، جنہوں نے پیروی کے اندر کمال کو حاصل کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اگر تم ایمان لے کے آؤ گے صحابہ کے ایمان جیسا تو تم سیدھے راستے پہ ہوگے. وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اگر تم نے کوئی اور راستہ اختیار کر لیا تو پھر بدبختی تمہارا مقدر ہے. حضرات گرامی قدر، وہ لوگ جو لوکل ٹریڈ کرتے ہیں یا وہ لوگ جو ایکسپورٹ کرتے ہیں اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ سیمپل کی کیا اہمیت ہے. چاول بھیجیں آپ دبئی میں، انگلستان میں، سعودی عرب کے اندر، سیمپل اپروو ہو جائے، اب اس سیمپل کے مطابق جو چاول ہوگا وہ کمپنی اس کی خریداری کی ذمہ دار ہوگی. اگر چاول اس سیمپل سے نیچے بھیجا گیا تو کمپنی اس کو ڈسکارڈ کر دے گی. وہ کہے گی میں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا، اس لیے کہ یہ اس سیمپل کے ساتھ چاول مطابقت نہیں رکھتے جو مجھے بھیجا گیا تھا. چنانچہ ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ ایکسپورٹ میں کئی مرتبہ پورا جو ہے کنٹینر ڈسکارڈ کر دیا جاتا ہے کہ آپ نے سیمپل تو کچھ اور بھیجا تھا لیکن مال کا معیار یا کوالٹی اس سیمپل کے مطابق نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو انٹرٹین نہیں کر سکتے. تو حضرات گرامی کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو سیمپل بنایا مسلمانوں کے لیے وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. آ جاؤ ابو بکر جیسا ایمان لے کر، عمر فاروق جیسا ایمان لے کر آ جاؤ، عثمان و علی جیسا ایمان لے کے آ جاؤ، ابن عمر، ابن عباس، ابن مسعود جیسا ایمان لے کے آ جاؤ، ابو ہریرہ، طلحہ بن عبید اللہ، سعد ابن ابی وقاص جیسا ایمان لے کے آ جاؤ. فَقَدِ اهْتَدَوْا، تم ہدایت کے اوپر ہوگے. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اگر تمہارا ایمان ان کے ایمان جیسا نہ ہوا تو پھر بدبختی کا راستہ تمہارا راستہ. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو یہ اعزاز دیا کہ ان کے ایمان کو معیار ایمان قرار دے دیا. کیوں معیار ایمان قرار دیا؟ کئی ایک وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، بہترین لوگ میرے عہد کے لوگ ہیں،
ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ بہترین ہیں جنہوں نے ان سے ملاقات کی، ان کی زیارت کی. ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ بہترین ہیں جنہوں نے ان کی زیارت کی. یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین روئے زمین کے اوپر سب سے بہترین لوگ ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کی کے اندر پیدا ہوئے، حضرت رسول اللہ کا ساتھ دیا. حضرات ذرا ایک منطقی بات پہ غور کیجئے. یہ بندہ، ہر بندہ مانتا ہے حضور جس جگہ پہ پیدا ہوئے حضور کا مکہ اعلیٰ ہے، حضور جس مدینہ کی طرف گئے حضور کا مدینہ اعلیٰ ہے، حضور نے جن جنگوں میں حصہ لیا وہ غزوات پوری کائنات سے اعلیٰ ہیں، حضور نے جو سفر ہجرت کا کیا وہ سفر سب سفروں سے اعلیٰ ہے. حضرات گرامی قدر، حضور کا جو حوض ہے جس کے آپ ساقی ہیں وہ سب حوضوں سے اعلیٰ ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ شیعہ سنی دونوں مانتے ہیں کائنات کے ہر گھرانے سے اعلیٰ ہے. حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات، آپ کی بیویاں کائنات کی ہر بیوی سے اعلیٰ ہیں. بنات النبی الطاہرات کائنات کی ہر بیٹی سے اعلیٰ ہیں. کیا وجہ ہے کہ حضور کا مکہ تو اعلیٰ ہے، حضور کا مدینہ تو اعلیٰ ہے، حضور کے گھرانے والے اہل البیت تو اعلیٰ ہیں، لیکن جہاں صحابہ کی بات آتی ہے معاذ اللہ وہاں پہ لوگ کہتے ہیں وہ اعلیٰ نہیں. بھائی کیا وجہ ہے؟ باقی تمام چیزیں، وہ شہر اعلیٰ جس میں حضور کی ولادت ہوئی، وہ شہر اعلیٰ جہاں پہ آپ ہجرت کر کے گئے، وہ جنگ اعلیٰ جس میں آپ نے حصہ لیا، وہ گھر اعلیٰ جس میں آپ قیام پذیر رہے، حتیٰ کہ وہ جگہ جو آپ کے گھر اور منبر کے درمیان تھی آپ نے خود اعلان فرما دیا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور منبر کے درمیان جتنی جگہ ہے وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. حضرات گرامی قدر، جب کائنات کے اندر حضور کی نسبت سے رکھنے والی ہر چیز اعلیٰ ہے تو کیا وجہ ہے ابو بکر اعلیٰ نہیں؟ کیا وجہ ہے کہ عمر فاروق اعلیٰ نہیں؟ کیا وجہ ہے کہ عثمان و علی کو اعلیٰ تسلیم نہیں کیا جاتا؟ کیا وجہ ہے کہ طلحہ بن عبید اللہ اور عبد الرحمن بن عوف کی عظمت کو تسلیم نہیں کیا جاتا؟ کیا وجہ ہے کہ سعد اور سعید کی عظمت کو تسلیم نہیں کیا جاتا؟ حضرات گرامی قدر، جس طرح پوری کائنات میں ہر وہ چیز اعلیٰ ہے جس کی نسبت حضور کی ذات کے ساتھ ہے، اسی طرح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی کائنات کی جملہ جماعتوں سے اعلیٰ ہیں. حضرات گرامی قدر، پہلی وجہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ وہ حدیث طیبہ ہے جس میں خود حضرت آقا نے اعلان فرما دیا خیر الناس کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. وہ لوگ جو میرے عہد کے لوگ ہیں ہر جماعت سے اعلیٰ ہیں، وہ لوگ جو میرے عہد کے لوگ ہیں وہ بہترین لوگ ہیں. ثم الذین یلونہم، اس کے بعد وہ لوگ بہترین ہیں جنہوں نے ان کی زیارت کی. ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ بہترین ہیں جنہوں نے ان کی زیارت کی. حضرات گرامی قدر، جس نے کسی بڑے شیخ الحدیث کی مجلس کو اٹینڈ کیا وہ کہتا ہے یار بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ میں نے فلاں عالم دین فلاں شیخ الحدیث کے ساتھ وقت گزارا ہے. جس نے کسی بڑے قرآن مجید کے مفسر کے ساتھ وقت گزارا وہ کہتا ہے یار بڑی بات ہے، میں نے فلاں مفسر وقت کے ساتھ کچھ لمحات گزارے ہیں. حضرات گرامی قدر، یہ بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچتی ہے کہ محدثین کے تلامذہ اپنے آپ کو بڑے عز اور انکسار کے ساتھ اللہ کی اس نعمت کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں محدثین کے سامنے زانو تلمس کو طے کیا. حضرات وہ لوگ اعلیٰ جنہوں نے حضرت امام مسلم سے حدیث کے علم کو حاصل کیا، وہ لوگ اعلیٰ جنہوں نے حضرت امام بخاری سے علم حدیث کو حاصل کیا، وہ لوگ اعلیٰ جنہوں نے احمد ابن حنبل سے علم دین کو حاصل کیا، وہ لوگ اعلیٰ جنہوں نے حضرت شافعی سے علم دین کو حاصل کیا، وہ لوگ اعلیٰ جنہوں نے حضرت امام مالک سے علم حدیث کو حاصل کیا، وہ لوگ اعلیٰ جنہوں نے صحابہ کرام سے علم دین کو حاصل کیا. جب صحابہ کی باری آئی تو کلیہ بدل دیا گیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین
ان کی شان و عظمت اس کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا گیا کہ وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ اعلیٰ نہیں ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اس مجمع کے اندر جہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں نمازی موجود ہیں، میں یہ بات اللہ وجہ البصیرت کہہ سکتا ہوں کہ اس مجمع کے اندر 2 4 5 10 لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے زندگی کسی ایک رات میں، اس زندگی کی کسی ایک رات کے چند لمحات میں حضرت رسول اللہ کی حالت حاب میں زیارت کی ہوگی۔ جو حضور کو حاب میں دیکھتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے، لوگوں کو بتلاتا بھی ہے، کہتا ہے یار بڑی اللہ تعالیٰ کی انعام ہوا میرے اوپر۔ کیا انعام ہوا؟ کہ میں نے امام کائنات کے چہرہ عالی کی آج زیارت کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار واقعی یار بڑے انعامات و اکرام کی بات ہے اللہ کی، تجھے بڑا شرف حاصل ہوا کہ تو نے حالت خواب میں حضرت رسول اللہ کی زیارت کی ہے۔ لوگ اس کو بڑی اچنبے کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ یار کتنا خوش نصیب آدمی ہے، کتنا نیک آدمی ہے جس نے حالت خواب میں حضرت رسول اللہ کے چہرہ پر نور کی زیارت کی ہے۔ حضرات وہ شخص تو خوش نصیب ہے جس نے حالت خواب میں حضرت رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کی ہے۔ ان لوگوں کی خوش نصیبی کا عالم کیا ہوگا جنہوں نے حالت خواب میں نہیں بلکہ حقیقت کی آنکھ سے حضرت رسول اللہ کی زیارت کی ہے۔ حضرات گرامی قدر، ایک بامل عالم دین جو دل سے دین کی بات کرتا ہے، اس کی بات کو سن کے کتنے لوگوں کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ کئی لوگ نمازی بن جاتے ہیں، کئی لوگ تہجد گزار بن جاتے ہیں، کئی لوگ داڑیاں رکھ لیتے ہیں، کئی لوگ تہمت سے اوپر کپڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں، کئی عورتیں پردے کی اوڑ سے خطاب کو سننے کے بعد باپردہ ہو جاتی ہیں، دین پہ عمل کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، وہ لوگ جن کی پوری زندگی میں انقلاب اگر آیا تو حضرت رسول اللہ کے درس و تدریس کی وجہ سے آیا تھا۔ وہ لوگ جو اپنی آنکھوں سے حضور کے خطبات کو سنتے رہے، دیکھتے رہے، وہ لوگ جو آپ کے ہمراہ جہاد میں شریک ہوتے رہے، وہ لوگ جو آپ کے چہرہ پر نور کو دیکھتے رہے، وہ لوگ جو آپ کے ساتھ سفر کرتے رہے، وہ لوگ جو آپ کے مقدس اور متبرک گھر میں تشریف لاتے رہے، وہ لوگ جو آپ کی مسجد میں حاضری دیتے رہے، حضرات گرامی قدر وہ لوگ کتنے اعلیٰ ہوں گے، ان کے اعلیٰ ہونے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ان کی ضیافت تباہ کے لیے ثمر کا اعلان فرما دیا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سبقت لے جانے والے مہاجرین اور انصار، والذین اتبعوہم بإحسان، اور نیکی کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والے بعد میں آنے والے لوگ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ پروردگار عالم سے راضی۔ حضرات گرامی قدر، ایک جنت وہ تھی جس میں حضرت آدم علیہ السلام کو رکھا گیا تھا، اور جنت میں جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے رکھا تو ان کو یہ بات کہی کہ جو جی چاہے کھاؤ، جو جی چاہے پیو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، آپ اور آپ کی بیوی نے شجر ممنوعہ کے دانے کو نہیں کھانا۔ شیطان آیا، قَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، قسمیں کھانے لگا میں تمہارا بہت بڑا خیرخواہ ہوں، اور کہنے لگا تمہیں پتہ اس سے کیوں روکا گیا ہے شجر ممنوعہ سے، إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ، تمہیں اس لیے روکا گیا ہے تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ، یا حقیقت کے اندر ساری زندگی کی نعمت کو تا حیات آب حیات والی تمہیں نعمت حاصل نہ ہو جائے، تمہیں اس لیے روکا گیا ہے۔ اب جنت کی نعمتیں بڑی بے پایاں تھیں، حضرت آدم اور حضرت حوا نے شجر ممنوعہ کو کھایا، اللہ نے کہا میں نے تو پہلے کہا تھا اس شجر کو نہیں کھانا، اللہ نے زمین کے اوپر اتار دیا، لباس جنت بھی نہیں رہا۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت آدم نے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا
وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہمارے اوپر رحم نہ کھایا تو ہم خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول و منظور فرما لیا۔ لیکن ایک جنت وہ ہے جس میں اولاد آدم نے حضرت آدم سمیت جانا ہے قیامت کے بعد۔ اس جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضوان ہوگی، اللہ کی رضا ہوگی۔ اللہ راضی ہو گیا اپنے بندوں سے، اب کوئی پابندی نہیں، نہ اس بات کے امکانات ہیں کہ انسان کو جنت سے باہر نکال دیا جائے۔ تو جنت کی حوریں، جنت کے غلمان، جنت کے محلات، جنت کی پی آر، ساری نعمتوں سے بڑھ کے نعمت اللہ کی رضوان۔ صحابہ کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ وہ نعمت جو مومنوں کو جنت میں جا کے ملنی، اللہ نے دنیا میں ان کو عطا کر دی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ حضرات گرامی قدر، کئی لوگ اس پوائنٹ کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی خطاؤں کو اور معاذ اللہ ان کی بھول چوک کو لوگوں کے سامنے کوٹ کر کے اس بات کو رکھنا چاہتے ہیں، یہ دیکھو فلاں صحابی نے یہ کر دیا، فلاں صحابی نے یہ کر دیا، اور تو صحابی کو اس کے مقام کو سمجھنے سے ابھی بھی قاصر ہے۔ صحابی نے جو کچھ بھی کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی جو بارش تھی، برکہ برسی تھی، اللہ نے ان تمام کی تمام چیزوں کو سمیٹ کے رکھ دیا۔ حضرات آپ کو دو مثالیں دوں گا، آپ کو بات بالکل مزید انشاءاللہ کلیئر ہوگی ان مثالوں کے ساتھ۔ سیدنا ماعز بن مالک الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے برائی کا ارتکاب کیا تھا تو پھر انہوں نے اپنے آپ کو سنسار کے لیے خود پیش کیا تھا۔ قبیلہ ماعز کے لوگوں نے، قبیلہ اسلم کے لوگوں نے اس بات کی گواہی دی تھی کہ حضرت ماعز جو تھے بڑے ہی شریف و طبع آدمی تھے، لیکن اب ایک خطا ہونے کے بعد اس سٹیج کے اوپر آ چکے ہیں کہ اپنے آپ کو سنسار کروائے بغیر اب چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ جب قبیلہ اسلم کے لوگوں نے حضرت رسول اللہ کے سامنے اس بات کو پیش کیا، ماعز بن مالک الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو رجم کے لیے پیش کیا، تو حضرات گرامی کا پھر کیا ہوا؟ رجم کی سزا دی گئی بدکرداری کے ارتکاب کے بعد۔ لیکن حضور نے کیا کہا؟ حضور نے پھر دعائے بخشش کی سیدنا ماعز بن مالک الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اور الفاظ کہے ماعز نے ایسی توبہ کی ہے جو پوری کی پوری امت کے لیے کافی ہے۔ اب ایک طرف خطا ہے ماعز کی اور دور رضا ہے اللہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے ماعز کی توبہ کو اس انداز میں قبول و منظور فرما لیا کہ اس کی توبہ کو ایک گریڈ دیا کہ ایسی توبہ کی ہے کہ پوری کی پوری امت کے گناہ بھی معاف ہو جائیں۔ حضرت شبیبہ غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی حضرت رسول اللہ کے پاس آئی تھی، انہوں نے کہا کہ مجھے بھی سزا دی جائے۔ حضرت رسول اللہ نے اعراض کیا تو کہا جس طرح آپ ماعز بن مالک الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹالتے رہے، کہیں آپ میرے ساتھ وہ معاملہ تو نہیں کرنا چاہتے؟ حضرات گرامی قدر ان کو کہا گیا بچے کی ولادت کا انتظار کرو، بچہ بھی پیدا ہو گیا۔ پھر اسے کہا سخت غذا کھلانے کا انتظار کرو، روٹی کے ٹکڑے کو تھمائے ہوئے حضور اقدس کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئی۔ جب رجم کیا گیا تو خون کا ایک چھینٹا جو تھا سیف اللہ خالد میں ولید کے کپڑوں پہ گرا، تو حضرت خالد نے کہا عورت ناپاک تھی، جاتے جاتے مجھے بھی ناپاک کر گئی۔ تو حضرت رسول اللہ نے کہا شبیبہ نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے، ایک روایت کے مطابق 70 گناہگاروں پر، ایک روایت کے مطابق مدینہ کے سب گناہگاروں پر تقسیم کر دی، اللہ سب کی خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ ایک طرف شبیبہ کی خطا ہے، دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو برسنے والی رحمت کی برکھا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان میں جنہوں نے کبائر کا ارتکاب کیا اللہ نے ان کی بھی خطاؤں کو معاف کر دیا، اور جنہوں نے صغائر کا ارتکاب کیا اللہ نے ان کی بھی خطاؤں کو معاف کر دیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ ان کو دے کر یہ مقام بلند عطا فرما دیا کہ حضور نے کہا میرے صحابہ
ایک مٹھی کے برابر جو اللہ کے راستے میں حج کرے تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی حج کرو، تم صحابہ کے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی قدر، ان کو سرٹیفکیٹ ملا ہے اللہ سے رضوان کا، اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ اللہ نے ان کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہے۔ اب صحابہ کرام کے درمیان جو مشاجرات ہوئے، جو جنگیں ہوئیں، وہ کافر اور مسلمانوں کے درمیان نہیں ہوئی بلکہ مومنوں کی دو جماعتوں کے درمیان ہوئی ہیں۔ اور جو بغاوت کی بات کی جاتی ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کے بارے میں، تو بغاوت اللہ کے قرآن سے بغاوت نہیں، نہ ہی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں بغاوت ہے، وہ امیر حق کے ساتھ ایک بغاوت ہے جس سے ایمان طلب نہیں ہوتا۔ ایک خطا ہے، غلطی ہے، اور غلطی بھی اجتہادی ہے۔ ایک بندہ مجتہد ہو، اگر خطا کرے، غلطی کرے اجتہاد کے دوران تو ایک نیکی ملتی ہے، اگر اجتہاد اس کا صائب ہو دو نیکیاں ملتی ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پہ تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطا اجتہادی کے اوپر تھے، کیا اس سے ان کا ایمان تلف ہو گیا؟ کیا ان سے ان کا ایمان ختم ہو گیا؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، تاریخ اسلامی میں کئی ایسی مثالیں ملتی ہیں جہاں پر اکابر علماء کے، اکابرین ملت کے آپس میں اختلافات ہوئے، لیکن ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ حضرت علامہ شہید اور مولانا معین الدین لکھوی دونوں کا اختلاف ہوا، ہم دونوں کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ اور حضرت عبداللہ روپڑی کا اختلاف ہوا، ہم دونوں کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ حضرت شیخ زاہلی، حضرت امام بخاری کا اختلاف ہوا، ہم دونوں کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان کئی مسائل پہ اختلاف ہوا، ہم دونوں کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ کیا حضرت ہمارا سید میر صاحب کے ساتھ اختلاف ہوا، کیا وہ مجھے اہل حدیث نہیں مانیں گے یا میں ان کو اہل حدیث نہیں مانوں گا؟ کیا مولانا لکھوی اور علامہ شہید کے اختلاف کے بعد کوئی ایک بندہ اہل سنت سے باہر ہو گیا تھا؟ کیا مولانا امرتسری اور مولانا عبداللہ روپڑی کے اختلاف کے بعد کوئی ایک بندہ جو تھا وہ سنیت سے باہر نکل گیا تھا؟ اختلاف ہوا، اس کے اندر حق کا تعین بھی ہوا، لیکن اس اختلاف کے باوجود بھی سیدنا علی المرتضیٰ جہاں پہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جہاں پر چوتھے خلیفہ راشد ہیں، جہاں پر سابقون الاولون میں شامل ہیں، جہاں پہ حضور اقدس کے داماد ہیں، جہاں پر ان کی حیثیت اور ان کے رتبے کے مطابق ان کا دفاع کیا جائے گا، وہاں پہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع بھی مرتبہ صحابیت کے لحاظ سے کرنا ہم پہ لازم ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ کا مقام اونچا ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ ان کے مقام اور منصب کے پر فائز نہیں ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کی جماعت کا حصہ ہیں، آپ کے صحابہ کرام میں سے ایک ہیں۔ کیا آپ کی اس جنگ کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کا صلح نہیں کی؟ کیا حضرت امام بخاری اور حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے سیدنا امیر معاویہ سے روایات کو نقل نہیں کیا؟ کیا امام ترمذی، امام نسائی نے کیا ان سے روایات کو نقل نہیں کیا؟ تو حضرات گرامی قدر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں اس بات کو اپنے دل میں جگہ دینے کی ضرورت ہے۔ حضور کا ہر صحابی جنتی ہے، حضور کا ہر صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ کے مقام کے پر فائز ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے مقام کے پر فائز ہے۔ حضرات گرامی قدر، بعد میں آنے والی کوئی بھی جماعت، بعد میں آنے والا کوئی بھی عالم، بعد میں آنے والا کوئی بڑے سے بڑا مجتہد صحابہ کرام کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ حضور کا ارشاد عالی ہمارے پاس موجود ہے، خیر الناس کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، اور اس کے بعد وہ لوگ بہترین ہیں جو ان کے بعد آئے، اور وہ لوگ بہترین ہیں جو ان کے بعد آئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مقام صحابہ کو سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له،
واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حضرات گرامی قدر، قرآن مجید نے ہمیں ہمارے رہنما کا پتہ دیا، ہمارے مقتدا ہمارے پیشوا کا پتہ دیا، ہمارے ہادی ہمارے نبی کا پتہ دیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور ان کے اسوے کو ہمارے لیے اسوہ کامل بنا دیا. جہاں پر اللہ نے ہمیں ایک مقتدا کا پتہ دیا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں فالوورز کی ایک جماعت کا بھی پتہ دیا جنہوں نے بہترین انداز میں حضرت رسول اللہ کو فالو کیا تھا. اس گروہ کا ہر شخص اس مقام بلند پہ فائز ہے کہ حضور علیہ السلام نے اعلان فرما دیا، خیر الناس کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، اور اس کے بعد وہ لوگ بہترین ہیں جو ان کے بعد آئے، اور اس کے بعد وہ لوگ بہترین ہیں جو ان کے بعد آئے. صحابہ کرام کے لیے یہی اعزاز کافی ہے کہ انہوں نے حضرت رسول اللہ کے ساتھ سفر کیا، ان کے ساتھ جہاد کیا، ان کی مجلسوں کا حصہ بنے، ان کے خطبات کا حصہ بنے، ان کی سیرت و کردار سے اپنے وجودوں کو اور اپنی ارواح کو معطر اور منور کرتے رہے. وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کے ہر حصے کے بارے میں اللہ کا اعلان واضح ہے کہ وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد کے مسلمان ہیں، وہ پہلے فتح سے بہ ہونے والے مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن کلم وعد اللہ الحسنہ، اللہ کا وعدہ سب کے ساتھ ہی بہترین ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مومنوں کی 3 جماعتوں کا ذکر کیا، ایک مہاجرین کا ذکر کیا، ایک انصاریوں کا ذکر کیا، اور ایک ان کے بعد آنے والے لوگوں کا ذکر کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں جو صحابہ کے بعد لوگ آئے ان کا طرز عمل کیا تھا. وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کے الفاظ کہتے رہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے پروردگار ہمیں بھی معاف کر دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی معاف کر دے جو ایمان کے ساتھ ہم سے پہلے دنیا سے رخصت ہوئے. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور ہمارے دل میں کسی مومن کے بارے میں کسی قسم کے کینے کو پیدا نہیں کرنا. حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے کہا تھا، لا تسبوا الاموات، مردوں کو گالی مت دو. ہمارے اپنے مردے، ہمارے ماں باپ، ہمارے دادا دادی، نانا نانی، تقصیرات تو ان میں بھی ہوتی ہیں، لیکن ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے لیے دعائے خیر کہیں. مشاجرات کوئی صحابہ کے درمیان نہیں رہے، بلکہ بعد میں آنے والے علماء کے درمیان، ائمہ کے درمیان بھی اختلاف رہا. حضرت شیخ زاہلی رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت امام بخاری سے بڑا سخت اختلاف ہوا. اس کے بعد بھی بر صغیر کے اندر اگر ہم دیکھیں تو مختلف امور کے پر علماء کے آپس میں اختلاف ہوتے رہے. حضرت شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری کے مولانا عبداللہ روپڑی سے اتنے سخت اختلافات ہوئے کہ کفر کے فتووں تک بات جا پہنچی. لیکن ہم جو ان کے بعد آنے والے ہیں ان کو بھی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ان کو بھی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. حضرت علامہ شہید کے مولانا معین الدین لکھوی کے ساتھ سیاسی امور کے اوپر اختلافات ہوئے، لیکن ہم ان کو بھی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ان کو بھی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. اکابرین کے اختلاف کے دوران سوء ادب کو اختیار کر لینا، یا ایک طرف اپنا پورا بدن ڈال کے دوسرے کو حقیر یا اس کی تنقید کرنا شروع کر دینا، یہ اہل سنت کا منہج نہیں. اہل سنت کو اچھی طرح پتہ ہے کس کا مقام کہاں پر ہے، کس کی شان کہاں پر ہے. شان کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے سیدنا علی المرتضیٰ کا مقام سیدنا معاویہ سے بلند ہے. لیکن اگر آپ میری بات کریں یا اپنی بات کریں یا صحابہ کرام کے بعد آنے والے لوگوں کی بات کریں تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ بات کہنے میں کوئی باک نہیں ہے کہ ہم ادنا سے ادنا صحابی کے جوتی کے تلوے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. ہمیں کس نے یہ رائٹ دیا ہے کہ ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم الشان پروانے کو حاصل کرنے والی شخصیات کی کریکٹر اسیسینیشن کریں؟ حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام کے کئی طبقات ہیں جن میں اہل البیت جو آپ کے گھر کے لوگ ہیں وہ بھی شامل ہیں، جن میں عشرہ مبشرہ بھی شامل ہیں، اصحاب بدر بھی شامل ہیں. ان کی شان و عظمت اور ان کی گریڈنگ کے حوالے سے اور اہل البیت کی وہ تعریف جو کتاب و سنت میں آئی ہے اس کے حوالے سے جو مختلف طرح کی آراء اور باتیں سننے کو ملتی ہیں ان کی حقیقت کیا ہے، انشاءاللہ ان موضوعات کے اوپر آئندہ خطبات جمعہ میں اپنی گزارشات کو آپ کے سامنے رکھا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی حق بات کہنے، سچ بات کہنے کو کرنے کی بھی توفیق دے، سننے کی بھی توفیق دے اور تسلیم کرنے کی بھی توفیق دے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.